والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو وہ آسمان والوں کے لیے ایسی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے. ہمارے درمیان جناب شجاع الدین شیخ صاحب موجود ہیں. درس قرآن کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ میں آپ تشریف لائیں. السلام علیکم. کیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وقال اللہ تبارک و تعالی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آج کی ہماری اس درس قرآن کریم کی نشست کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم، بڑا عملی اور ایک اعتبار سے دشوار بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں. میرا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہرحال پیدا کر دیا اور اپنی عبادت کے لیے زمین پر بھیجا، ہدایت کا راستہ بھی دکھایا، نیکی اور بدی دونوں کا اختیار بھی دیا، اور اسی میں میرا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے، یہ اختیار انسان کو دیا. دونوں صلاحیتیں دی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان میں فجور کی، گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور اللہ نے انسان میں نیکی کی صلاحیت بھی رکھی. اور انسان کا شرف یہ ہے، اس کی عزت اس بات میں ہے، اس کی تکریم اس بات میں ہے، اور اس کی کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اس بدی کی صلاحیت کے تقاضوں کو روکے، دبائے اور ان سے بچے، اور جو نیکی کی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرے، پروان چڑھائے، بڑھانے کی کوشش کرے، اور اس کے تقاضوں پر یعنی نیکی کے تقاضوں پر عمل کرتا چلا جائے. بات کہنے کو تو آسان ہے، لیکن یہ کہ یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھو تمہیں موت آئے تو اسلام یعنی فرما برداری کی حالت پر آئے. یہ پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ کا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ تم اس کے مسلم رہو، اس کے فرما بردار رہو، اور تمہیں موت بھی آئے تو اس کی فرما برداری کی حالت پر آئے. کیوں گناہوں سے بچیں؟ ایک سوال ہے، گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ تو
اس سے پہلے اہم سوال ہے کہ گناہوں سے کیوں بچے. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جب ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، موسم کے بدل جانے کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری، تو وہ جو کہتے ہیں ہم خاموشی سے اس کی بات کو مانتے ہیں. اور حد یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو آپ یہ بھاری بھرکم کھانے جو ہے نہیں کھا سکتے. آپ کا یہ شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اب آپ یہ شوگر، یہ جن چیزوں میں شوگر کا معاملہ ہے، یہ مٹھاس ہے، وہ آپ انٹیک نہیں لے سکتے. فلاں مسئلہ ہے تو یہ نہیں کھا سکتے، فلاں مسئلہ ہے تو وہ نہیں کھا سکتے. اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مانتے ہیں. کوئی دلیل مانگتے ہیں اس سے؟ پوچھتے کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ پوچھتے تم نے کتنے سال لگائے یہ بات سمجھنے کے لیے جو تم مجھے بتا رہے ہو؟ نہیں، آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مانتے. کیوں؟ مجھے اور آپ کو میری جان عزیز ہے. ارے بھائی میں زیادہ بیمار ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میں دکان نہیں جا سکوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں کالج نہیں جا سکوں گا، یونیورسٹی نہیں جا سکوں گا، ایگزامس نہیں دے سکوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. مجھے اپنا ایگزام پسند ہے بلکہ محبوب ہے. اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے میری ڈگری، میری کوالیفیکیشن محبوب ہے. میں اگر جاب کرتا ہوں تو مجھے میری جاب کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہے. میں اگر بزنس کرتا ہوں تو مجھے اپنے بزنس کی فکر ہے. یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو عزیز ہیں. جان بھی عزیز ہے، مال بھی عزیز ہے، دولت بھی عزیز ہے، کاروبار بھی عزیز ہے، اور ملازمت بھی عزیز ہے، کوالیفیکیشن بھی عزیز ہے. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ بھاری بھرکم کھانے چھوڑ دو، یہ شوگر والے آئٹمس چھوڑ دو، یہ فلاں چیز کو چھوڑ دو. اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. غور کیجئے گا، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ اسمارٹ بٹ ٹو مچ اگر اسمارٹ ہوتے نا تو امام گوگل پہ جا کے بھی چیزیں چیک کر لیتے ہیں. امام گوگل کو جانتے ہیں؟ امام گوگل، بس جن کو مسکراہٹ آ گئی ان کو سمجھ میں آ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر کے پاس جانے کا بھی ہم وہ تکلف نہیں کرتے، ٹھک ٹھک کر کے ٹائپ کرتے یہ مسئلہ ٹھک 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 ٹھک، یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں، یہ اس کے سمٹمز ہیں، یہ اس کا کیور ہے، یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. ایسا ہی ہے نا، یہ اس کا پرہیز ہے. ٹھک 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 کر کے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. تو جتنی مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی جان عزیز ہے، ملازمت پسند ہے، عزیز ہے، کاروبار عزیز ہے، دنیا عزیز ہے، بس اللہ کہتا ہے تمہیں تمہاری جان سے زیادہ تمہاری روح عزیز ہونی چاہیے. تمہارے مال سے زیادہ تمہارے ایمان کی فکر تمہیں ہونی چاہیے. تمہاری دنیا جو کہ وقتی ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے، تمہیں اس سے زیادہ تمہاری اصل زندگی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے کا. کیوں گناہوں سے بچیں؟ جیسے دنیا کے اندر فلاں چیز استعمال کرتے ہیں تو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، فلاں چیز استعمال کرتے ہیں تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، فلاں چیز استعمال کرتے ہیں تو ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، فلاں چیز استعمال کرتے ہیں تو شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے. بھائی ان کو چھوڑو تاکہ میری جان بچے. اسی طرح گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہیں جن سے جہنم کے انگاروں کا ٹھکانہ کہیں نہ مل جائے. یہ وجود جہنم میں پھینک نہ دیا جائے، اس وجود کو جہنم کی آگ کا نوالا نہ بنا دیا جائے. یہ ضروری ہے اپنی عاقبت کو، آخرت کو سنوارنے کے لیے کہ میں اور آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کیوں بچانے کی کوشش کریں تو اس کا جواب ہوا. اب کیسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس کے جواب کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابتدا میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی. اور وہ کل کیا ہے؟ قیامت. وہ کل تو ہے قیامت کا دن، لیکن میری اور آپ کی قیامت کب آئے گی بھائی؟ وہ آج اور ابھی بھی آ سکتی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے
من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ تو چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جتنا یہ کل کا احساس میرے اور آپ کے دل میں پختہ ہوگا، اتنا ہم سیدھے ہوں گے، اتنا ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، اتنا ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔ ہے مشکل ٹیسٹ، اسی لیے قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے تعلق سے الذین یؤمنون بالغیب کی بات ہے، غیب میں رہ کر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ کل جب بندے کھڑے ہوں گے سب مانیں گے۔ مجرمین، کفار، مشرکین کہیں گے اللہ ایک چانس اور دے دے ہم سیدھے ہو جائیں گے جا کر۔ اللہ فرمائے گا نہیں، چانس تو ایک ہی دفعہ ملا ہے، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ دنیا کے ایگزامس میں اٹیمپٹ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں مل جاتی ہے، لیکن جس امتحان میں اللہ نے مجھے اور آپ کو ڈالا ہے یہ اٹیمپٹ ایک ہی مرتبہ ہے، تو بھائی رسک نہیں لیا جا سکتا زیادہ کہ میں سیکنڈ اٹیمپٹ میں پاس ہو جاؤں گا، تھرڈ اٹیمپٹ میں پاس ہو جاؤں گا، فورتھ اٹیمپٹ میں پاس ہو جاؤں گا، نہ یہ ایک ہی دفعہ کا معاملہ ہے۔ خیر، فرعون جب غرق کیا گیا، قرآن میں سورہ یونس میں ہے، جب غرق کیا جا رہا تھا پانی میں تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا۔ اللہ فرماتا ہے اب ایمان لایا، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، اب جب اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ پردے ہٹ رہے ہیں کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا، یہ پردے ہٹ رہے ہیں تو کہہ رہے میں ایمان لے آیا۔ فرعون جیسا ظالم و جابر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ذرا پردہ ہٹا تو ایمان لا رہا ہے، قیامت میں کھڑا ہو کر کون نہیں مانے گا؟ ماننے کا فائدہ آج ہے۔ تو اب ہم عملی باتیں کر رہے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں کو بچانے کی کوشش کریں، اس بات کا استحضار کرنا، یعنی اس بات کو دل میں حاضر رکھنا، یعنی اس بات کی فکر اپنے اوپر طاری رکھنے کی کوشش کرنا کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت سورۃ الفاتحہ اس میں تلاوت ہو رہی، ہر نماز کی ہر رکعت سورۃ الفاتحہ اس میں تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ اور میں کیا اقرار کرتے ہیں؟ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کیا ہماری زبان کی حرکت کے ساتھ ہمارا دل بھی اس بات کے حوالے سے ماننے میں شامل ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو میں زبان سے کہتا ہوں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کیا یہ میرا دل بھی مانتا ہے؟ اور اگر میں یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار کر رہا ہوں تو کیا نماز کے بعد، مصلی کے بعد، مسجد کے بعد یہ احساس مجھے رہتا ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت رہی نا کہ یہ 5 نمازیں الگ الگ وقت پر ہیں۔ کیا اچھا ہوتا 10 مل جاتی اور کہتے ہیں رات کو ادا کر لو، یا صبح جاتے ہوئے 10 کی 10 پڑھ لو، کتنے سکون میں ہوتے نا، لیکن نہیں، اللہ اللہ ہے نا، خالق ہے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ اللہ ہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا؟ اسے خوب معلوم ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں کیا اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ چنانچہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 مختلف اوقات میں اللہ نے نمازیں رکھیں تاکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے، ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمیں جانا کدھر ہے، اور ہاں اپنی اوقات بھی ہمیں یاد رہے۔ ہر نماز کی حرکت میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر یا سن رہے ہیں تو ہم دہرا رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہاں ایک اہم سوال تفصیل پہلے آ چکی ہے، وہ کتنے گھنٹے معبود ہے؟ 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے؟ ہاں جمعے کے 2 گھنٹے اللہ ہمارا معبود ہے، باقی فارغ نہیں۔ اچھا روزانہ کے 2-2.5 گھنٹے 5 وقت کی نماز؟ نہیں بھائی، اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو ہمیں بندہ بھی کتنے گھنٹے بننا ہے؟ 24 گھنٹے۔ یہ ہر چند گھنٹوں کے بعد نماز مجھے اور آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہے، بشرطے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم صرف تلاوت
ایسے ہی کر رہے ہیں یا سمجھ کر رہے ہیں اور یقین کے ساتھ کر رہے ہیں اور تأثر لیتے ہوئے کر رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جتنا احساس پختہ ہوگا اتنا انشاءاللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. ایک اور بات، بہت ساری باتیں بڑوں کی طرف سے جملہ ہم سنتے رہے بچپن میں، پہلے تولو ہاں پھر بولو. بہت اچھا جملہ ہے، پہلے تولو پھر بولو. جو بولنا ہے بولو، پہلے سوچ لو بول کیا رہے ہو. مراد کیا ہے؟ اس کے انجام کو سوچو. یہ جو میں زبان استعمال کر رہا ہوں، یہ جو میں کہنے چلا ہوں، یہ میں بولنے چلا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر میں نتیجے پر نگاہ رکھوں تو میری زبان انشاءاللہ تعالی خاصی حد تک کنٹرول میں رہے گی. اور ہاں، اللہ کا کلام کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ، کوئی بات انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات انسان زبان سے ایک جملہ کہہ دیتا ہے کہ جو اس کو جنت کے قریب کر دیتا ہے مگر اس کو اندازہ نہیں ہوتا، اور کبھی وہ زبان سے ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب کر دیتا ہے مگر اس کا اندازہ نہیں ہوتا. حدیث بچپن سے ایک اور ہم سب کو یاد ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو پہلے تولو پھر بولو. انجام کو سوچیں. کل یہ الفاظ اگر اللہ نے میرے پیش کر دیے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کل اس کا مجھے جواب دینا پڑ گیا تو کیا معاملہ ہوگا؟ انشاءاللہ یہ ہم سوچتے رہیں گے تو بہت سارے گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں، جھوٹ، جھوٹا وعدہ، جھوٹی قسم، گالیاں دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے کرنا، لان تان کرنا، ایسا مذاق کرنا کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے، کفر کے کلمے زبان سے نکالنا وغیرہ وغیرہ. یہ اور بہت سارے گناہ اس چھوٹی سی زبان سے ہوتے ہیں مگر اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں. اگر مجھے یاد رہے گا کہ اس زبان سے نکلنے والے الفاظ مجھے اس کا اللہ کو جواب دینا ہے تو میں انشاءاللہ اپنی زبان کو کنٹرول کر سکوں گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم نے یہ بھی آیت ابھی سنی، دو آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھلائیوں کی انسان دیکھ لے گا اسے، ذرہ برابر برائیوں کی انسان دیکھ لے گا اسے. ذرے کے برابر بھی نیکی یا بدی ہے، پیش سب کچھ ہونا ہے. ہاں، اللہ کی شان کریمی ہے ایمان والوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، کہ گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور صرف نیکیاں ہی پیش کرے گا. اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائے. مگر یہ ڈر تو موجود رہے کہ گناہ بھی وہاں پر پیش ہوں گے اور نیکیاں بھی وہاں پر پیش ہوں گی، چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. انسان کا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہ کر جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہیں بھولتا. سورہ مجادلہ میں ہے کہ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ بھول چکے ہیں مگر اللہ نے لوگوں کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے. کوئی ذرہ برابر بھی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نہیں بھولتا. یہ اگر مجھے یاد رہے کہ میرا ہر عمل ریکارڈ پر ہے، میں ادھر لوگوں سے چھپ بھی گیا، بچ بھی گیا، تو میں اللہ سے نہیں چھپ سکتا، میں اللہ سے نہیں بچ سکتا. اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، اس بات کا احساس جب میرے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ، اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے کیسے، لیکن اگر یہ احساس میں اپنے اندر بیدار رکھوں گا تو انشاءاللہ میرے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. قرآن حکیم بتاتا ہے
کہ تمہارے یعنی انسانوں کے جسم میں سے 6 اعضاء پارٹس آف باڈی 6 اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. سورہ نور میں ہے آیت نمبر 24 میں یہ زبان بندوں کے خلاف بولے گی. سورہ یاسین میں ہے مشہور الفاظ ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے جو کام انہوں نے کی اس کے بارے میں، اور جو کمائی انہوں نے اعمال کی ان کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور سورہ حامیم السجدہ میں ہے آیت نمبر 20 اور 21 میں سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف بولیں گی. قرآن کہہ رہے ہیں اور ہمارا ایمان اللہ کا کلام. وہ کھالیں کہیں گی، وہ بندے کہیں گے کھالوں سے لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف بولا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہ کھالیں کہیں گی اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی. سمجھ آ رہی جی؟ ہمارے اندر سے ہم کہتے میرا ہاتھ، میں کہتا ہوں میری آنکھ، میں کہتا ہوں میرا پیر، نہ کچھ میرا نہیں ہے، سب اللہ کی امانت ہے. اور اللہ کے حکم سے یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان، یہ کھال، یہ بندوں کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ کی کتاب بتا رہی ہے. کہاں بچیں گے بھائی؟ تو اس وجود سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے، حرام کمائی میں یہ جسم استعمال ہو رہا ہے کمانے میں، لوگوں کا گردن، لوگوں کے گلے کاٹ کر پیسہ کمانے میں استعمال اگر ہو رہا ہے، یہ ہاتھ کی طاقت کسی کا گلا دبانے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے اگر استعمال ہو رہی ہے، اللہ پیش کر دے گا اس کو. آج کہیں کیمرے لگے ہوتے ہیں تو تھوڑا ڈرتا ہے نا آدمی، میں پکچر میں نہ آ جاؤں، میری ویڈیو نہ بن جائے. جب کسی علاقے میں خاص طور پر ڈی ایچ اے میں نئے یہ کیمرے لگے تھے سیکیورٹی پرپس کے لیے، تو لکھتے ہیں نا جب شروع میں کیمرے لگتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. حالانکہ کبھی کبھی انسان کا پوز یا اینگل ایسا ہوتا ہے کہ صحیح تصویر نہیں آتی، کبھی کیمرے کی جو ہے وہ لائٹ وہ جواب دے جاتی ہے، کبھی کیمرے کی جو میموری وہ جواب دے جاتی ہے، کبھی بجلی بھی چلی جائے گی، جنریٹر شاید کام نہیں کرے گا. اس سب کے باوجود ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں نا. کیمرے کس نے لگائے؟ بندوں نے. ہم بندوں کے لگائے ہوئے کیمروں سے ڈرتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ. فإنی قریب، اللہ فرماتا ہے انسان کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اللہ سے ڈرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ارے کہیں گناہ کرنے کی بھی اجازت ہے؟ کہاں ہے؟ وہاں کرنا جہاں اللہ نہ دیکھے، وہاں کرنا جہاں اللہ نہ دیکھے. کبھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے کمرے میں تنہائی میں، کچھ چل رہا ہوتا ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، کھڑکی کی ہلنے کی آواز آتی ہے، اس طرح بیچارہ چونک جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، کچھ محسوس نہیں ہوتا، پھر لگا رہتا ہے، پھر کھڑکی کی ہلنے کی آواز آتی ہے. اب جو دیکھا تو پتہ چلا وہاں سے بلی گزری. ایک بلی کے گزرنے سے کھڑکی کی آواز آئے تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں خالق کائنات، میں مالک کائنات، وہ رب السماوات والارض وعلی کل شیء قدیر، وہ ہر آن بندوں کے قریب، ان کی شہرک سے زیادہ قریب. اور بندے اللہ سے حیا نہیں کرتے، اللہ سے شرم نہیں کرتے. تو وہاں گناہ کرو بھائی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. جتنا یہ احساس ہوگا انشاءاللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اچھا، اللہ تو زبان کی بات اور اس وجود کے اعمال سے آگے بڑھ کر ہمارے باطن سے بھی واقف ہے. علیم بذات الصدور ہے اللہ کی شان. وہ فرماتا ہے کہ جو کچھ سینوں میں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اسے خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے اللہ. اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ
बिहिल्लाह, जो तुम्हारे जी में है, अंदर है, तुम उसे पोशीदा रखो या जाहिर करो, युहासिबुकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब ले लेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब के हिसाब को आसान फरमाए। अंदर मेरे क्या आप नहीं जानते, आपके अंदर क्या मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह फरमाता मैं तो सीनों के राजों से भी वाकिफ, और पेश कर देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वहुस्सिला मा फिस सुदूर, ये सीनों के राज छुपे हुए पेश कर दिए जाएंगे। यौम तुबलस सराइर, ये जो इसरार की पोशीदा बातें हैं इनको जांच लिया जाएगा, इनका पोस्टमार्टम हो जाएगा क़यामत के दिन। अच्छा, अंदर भी गुनाह होते हैं, और ज़रा एक चुपती बात मैं आपके सामने रखूं, जब किसी की गलती कोई गुनाह हमारे इल्म में आता है, बड़ी जल्दी हम उसके बारे में वर्डिक्ट दे देते हैं, हाँ, उसको जहन्नम तक भी पहुंचाने की बातें कर देते हैं, और कोई आयत और हदीस भी सुनाने में कोई कमी नहीं करते। वो सामने आ गया ना, हालांकि उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने कितने मेरे और आपके पोशीदा रखे हुए हैं, जो लोगों के इल्म में नहीं है। हम लोगों का अच्छा मामला करें। हदीस में आता है तुम दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालो, ऐब पर पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐब पर, अयूब पर पर्दा डाल देगा। खैर, इस वक्त बात ये कह रहा हूं, ये तकब्बुर कहाँ होता है भाई? दिल में। और शैतान ने क्या हरकत की थी? तकब्बुर। कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी दिल में हसद पैदा होता है, शैतान को भी पैदा हो गया था। और हसद नेकियों को कैसे खा जाता है? जैसे कि आग लकड़ी को जला देती। इसी दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होती, और हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुब्बु दुनिया रअस कुल्लु खतीयतिन। जी, ये दुनिया की मोहब्बत रअस कुल्लि खतीयतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ और बुनियाद है। इसी दिल में बुग़्ज़ आ जाता है, दूसरों के बारे में नफरत आ जाती, वगैरह वगैरह। ये अंदर के गुनाह हैं। कैसे बचेंगे? दूसरे को तो पता भी नहीं, अल्लाह को सब कुछ मालूम है, वो ये सब कुछ खोल कर पेश कर देने पर कादिर है। ये एहसास जितना मेरे दिल में होगा उतना मुझे गुनाहों से अपने आप को बचाना आसान होगा। हासिल कलाम अब तक की बात का कैसे बचे? इस बात का यकीन कि अल्लाह के सामने मुझे पेश होना है, इस बात का यकीन कि कल मेरा सब कुछ किया धरा पेश होगा, इस बात का यकीन कि मेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज हों, मेरे वजूद से सादिर होने वाले अमाल हों, और मेरे बातिन में उठने वाली नीयतें या इरादे हों, ये सब कुछ अल्लाह के सामने कल पेश होगा। हम बंदों का ख्याल करते, बंदों का लिहाज करते ना, हमने मरने के बाद अपने जैसे बंदों को जवाब नहीं देना, बल्कि बंदों और कायनात के रब को, रब्बुल आलमीन को जवाब देना है। जितना ये एहसास करेंगे उतना इंशाअल्लाह गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान होगा। 100% तो कोई पाक नहीं हो सकता। 100% पाक होना ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम का खासा था, वो मासूम थे। खता मुझसे आपसे होगी तो तौबा का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, मगर ज़िंदगी का रुख क्या हो कि मैं और आप अल्लाह की इताअत पर आएँ। ज़िंदगी का रुख क्या हो, मैं और आप हत्तल इम्कान, मुमकिना हद तक गुनाहों से अपने आप को बचाने की फ़िक्र और कोशिश करें। एक और नुक्ता यह है कि गुनाहों से कैसे बचें। तो भाई मालूम भी तो करो कि गुनाह होता क्या है। आज तो बहुत सारे अमाल लोग उसको गुनाह समझते ही नहीं। क्या गीबत को हम लोग गुनाह समझते हैं? बैक बाइटिंग, दूसरे का मजाक उड़ाकर उसको जलील करना, मर्दों में भी आम है, औरतों में भी आम है। जरा जरा सी बात पर दूसरे को जलील करना, घटिया साबित करना, लूज टॉक करना, ये दूसरे को जलील करना, बेइज्जती करना, ये कबीरा गुनाह है। कैसे भला? हज्जतुल विदा का खुतबा ज़हन में लाइए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे अरफा का दिन 9 ज़िलहिज्जा और ज़िलहिज्जा का महीना और हरम की सरजमीन मुक़द्दस ये मुहतरम है, हराम है। क्या मतलब? इनका तक़द्दुस एहतराम करना वाजिब है और इनके एहतराम के खिलाफ कुछ करना हराम है।
اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان بھی حرام ہے، تم پر ایک دوسرے کا مال بھی حرام ہے، اور تم پر ایک دوسرے کی آبرو بھی حرام ہے۔ گالیاں تو کتنی آسانی سے ہمارے دکانوں پر گھروں میں دے دی جاتی ہیں، اولاد کو دے دی جاتی ہیں، ملازم کو دے دی جاتی ہیں، دوسرے کو دے دی جاتی ہیں، دوستوں کو دے دی جاتی ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو پہلے بھائی اپنے علم میں اضافہ کرنے کی، دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے پتا تو چلے کہ گناہ ہے کون کون سے۔ بہت سی باتوں کو، بہت سے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو منع فرمایا ہے، ہماری بہت بڑی تعداد اس کو گناہ سمجھتی نہیں۔ بے پردگی کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، گانے باجے سننے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، سودی اسکیموں میں پیسہ لگانا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، ماں باپ سے چیخ چلا کر بات کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھتا، بیوی شوہر کی ناشکری کرے کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، آواز بلند کرے اور ہاتھ بھی اٹھائے، کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، پڑوسی کا حق مارنا کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، رشتہ دار سے قطع تعلق ہی کرنا، تعلق ختم کرنا کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، استاد کے ساتھ چلا کر اور سینہ تان کر بات کرنا کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، دوسرے کو دھوکہ دینا کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، ملاوٹ کرنا کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، جھوٹے وعدے کرنا، خدا کی قسم کل پیمنٹ آ رہی 2 مہینے ہو گئے پیمنٹ نہیں آتی کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، سیمپل کچھ دکھاتے ہیں سپلائی کچھ اور کرتے ہیں کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ بھائی کب بچوں گا گناہوں سے؟ جب مجھے پتا تو ہو کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ تو اب اپنے علم دین میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، دین کی محفلوں میں بھی آئیں اور ایسی کچھ کتابیں بھی حاصل کر لیں۔ کبیرہ گناہوں کی لسٹ پوری کتابوں میں ملے گی، پہاڑ جیسے گناہ ایک عربی کتاب کا بڑا اچھا ترجمہ ہے، وہ حاصل کریں۔ انٹرنیٹ سے بھی آپ کو کبیرہ گناہوں کی لسٹ ملے گی۔ بہرحال پتہ تو کریں۔ تو گناہوں سے بچوں گا کب؟ جب میں معلوم تو کروں کہ گناہ ہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں سے مجھے اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ ایک بات آگے زبان پر، کبیرہ گناہ، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ۔ تو لوگ کہتے ہیں صغیرہ کی مثالیں تو ہم کہتے ہیں نہیں دیں گے بھائی، کیوں؟ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ صغیرہ چھوٹوں کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑے گناہوں کو۔ تو صغیرہ گناہوں کی کیوں مثالیں دیں بھائی؟ اگر کوئی کہے جی بچھو کاٹتا ہے، جی کاٹتا ہے، چھوٹا کاٹتا ہے کہ بڑا کاٹتا ہے؟ بچھو یا کوئی اور کیڑا، سانپ چھوٹا ہو کہ بڑا کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں کہوں چھوٹا ہے تو کاٹنے دو بھائی، کہوں گا کبھی؟ ہاں برداشت کروں گا؟ نہیں نا۔ تو بچھو بچھو ہے، سانپ سانپ ہے، کیڑا کیڑا ہے، چھوٹا ہے تب بھی تکلیف ہوگی، بڑا ہوگا تب بھی تکلیف ہوگی۔ تو گناہ گناہ ہے بھائی، بڑا ہو تب بھی تکلیف ہوگی، چھوٹا ہو تب بھی تکلیف ہوگی۔ ایک دو سمجھنے کی باتیں، یہ خارش ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب خارش ہوتی تو آدمی کھجاتا ہے نا، وہ جو 2 سیکنڈ کھجاتا ہے تو مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، پھر جلد لال ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ جو 2 سیکنڈ کا مزہ آیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر 2 سیکنڈ کھجاتا ہے، مزہ آتا ہے، پھر مستقل کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر 2 سیکنڈ کھجاتا ہے، مزہ آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مستقل تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، گناہوں کی لذت عارضی ہے، تھوڑی دیر کی، گناہوں کی لذت، اور وہ بھی کچھ گناہوں کی، سارے گناہوں میں لذت بھی نہیں۔ غیبت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اللہ اکبر، سورہ حجرات میں۔ غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹنگ، کوئی ٹیسٹ آتا ہے زبان پر؟ ٹوٹی فروٹی، اسٹرابری، مینگو، کوئی ٹیسٹ آتا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ یہ ایسا گناہ جس کی کوئی لذت بھی نہیں۔ چنانچہ علماء نے گناہ بے لذت کے عنوان سے کتابیں نہیں ڈالی۔ یہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ان کی کوئی لذت بھی نہیں۔ خیر، اگر کسی گناہ کی تھوڑی سی لذت بھی ہے تو اس کی سزا، اس کی تکلیف وہ ہمیشہ کی ہے، جہنم کی آگ۔ اسی طرح یاد رکھیں، نیکی کرنے میں مشقت تو آتی، نیکی کی مشقت عارضی ہے، تھوڑی سی ہے، لیکن اس کی جو راحت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پلاٹ لے کے گھر بنانا بڑا مشقت والا کام،
جن کسی کو مراحل سے گزرنے کا موقع ملا اندازہ ہوگا، مگر 1.5 سال تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے بندے کا، اس کے بعد 20-25 سال راحت ہوتی ہے نا۔ نیکی کرو، مشقت تو ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا مشقت تو ہے، پردے کا اہتمام کرنا مشقت تو ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا مشقت تو ہے۔ یہ مشقت تھوڑی ہے اور اس کے نتیجے میں راحت اور آسانی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو گناہ کی لذت تھوڑی سی، اس کی سزا و تکلیف ہمیشہ کی، نیکی کی مشقت تھوڑی سی مگر اس کی راحت وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سادہ سی عقل مندی کا تقاضا بھی کیا ہے؟ عارضی کی بجائے ہمیشہ کی راحت کی بندہ فکر کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات، گناہوں سے بچنا کیسے کریں؟ جہاں ہم یہ معلوم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ کیا باتیں گناہ ہیں، تو سیکھیں گے دین کو تو پتہ چلے گا بھائی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ جہاں یہ معلوم کریں کہ گناہوں کن کن کاموں سے بچنا ہے جو کہ گناہ ہیں، وہیں یہ بھی معلوم کریں کہ گناہوں سے بچنے کا ثواب کیا ہے۔ یہ گوشہ ہے جس پر آج ہمارا کلام نہیں ہوتا۔ ہم فضائل اعمال بھی سنتے ہیں، اچھی بات ہے، یعنی نیک اعمال کریں تو ان کی فضیلت کیا ہے۔ بھائی نماز ادا کرو گے تو یہ ہے، زکوٰۃ ادا کرو گے تو یہ ہے، روزہ رکھو گے تو یہ ہے، اور صدقہ خیرات کرو گے تو یہ ہے، ماں باپ کو اچھی محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو یہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ ہے فضائل اعمال، نیکیوں پر اجر اور ثواب اور فضیلت کا بیان، اور اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اکثر ہمارے ہاں نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق تو بڑھتا ہے، گناہ سے بچنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ کبھی کبھی گناہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں۔ اور حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام غذا پہ وجود میں ہے، حرام کپڑا جسم پر ہے، دعا عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بندوں کا حق مارا ہوا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس امت کا مفلس کون ہوگا؟ جامع ترمذی شریف کی روایت، مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں قیامت کے دن آئے گا کہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، مگر کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا، کسی کی غیبت کر کے آیا ہوگا، کسی سے قطع تعلقی کر کے آیا ہوگا، کسی کا مال لوٹ کر آیا ہوگا، کسی کے یہاں چوری کر کے آیا ہوگا۔ یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارا حق دلوائیے، تو اس دن روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوگا، صرف اعمال کی کرنسی ہوگی قیامت کے دن، بس نہ ڈالر نہ یورو نہ کچھ اور، صرف اعمال کی کرنسی۔ اللہ کہے گا اس کی نیکی لے کے لوگوں میں بانٹ دو، بٹ جائیں گی ساری، سب ختم۔ کچھ اور لوگ کھڑے ہوں گے، یا اللہ میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، یا اللہ میرے ساتھ غیبت کی تھی، یا اللہ میرے مال چوری کیا تھا، یا اللہ میرے پہ یہ ظلم کیا تھا۔ اچھا، اللہ کہے گا ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو جہنم کے حوالے کر دو۔ یہ ہے اس امت کا مفلس۔ میں سخت بات کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے یہاں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا رجحان تو آتا ہے، گناہوں سے بچنے پر توجہ نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام کو پڑھ لیں، اللہ کا غضب نیکیوں کے چھوٹنے پر کم آیا ہے، اللہ کا غضب آیا ہے گناہوں کے ارتکاب کرنے پر، شرک پر آیا، ناپ تول کی کمی پر آیا، ہم جنس پرستی کی گندگی پر آیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان گناہوں کا قوموں نے ارتکاب کیا تو اللہ نے یہ قومیں مٹا ڈالی۔ تو اب یہ بھی معلوم کرے بھائی گناہوں سے بچوں گا تو اس کی فضیلت کیا ہے، اب یہ بھی کام ہونا چاہیے۔ اگر فضائل اعمال یعنی نیکیاں کرنے کا اجر و ثواب بیان ہو رہا ہے تو ترک گناہ کا اجر بھی بیان ہونا چاہیے۔ گناہ کو ترک کر دینا، گناہ کو چھوڑ دینا، اس کی فضیلت، اس کا ثواب بھی بیان ہونا چاہیے۔ مثلا جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، جو اللہ کی
حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس شخص کا مقام اللہ کے ہاں ویسا ہی ہے جیسا اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. اس پہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے آپ لوگ؟ یہ حدیث کتنے لوگوں نے پہلی مرتبہ سنی؟ ہاتھ کھڑا کریں، پورا ہاتھ کھڑا کیجئے ایمانداری سے، کچھ نہیں کہوں گا میں. کھڑا کریں اور کھڑا رکھیں اور ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں کتنے لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں. یہ باتیں ہمارے بیان ہی نہیں ہوتی. اور کچھ کو مغالطہ نہ ہو جائے، وہ انہوں نے حسن اخلاق والی حدیث سنی ہوگی کہ جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا وہی مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا. میں نے وہ حدیث ہی سنائی آپ کو. میں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کا وہ مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا. اس سے بھی شوق پیدا ہوگا. ایک حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. تو جہاں کرنے والے کاموں کا اجر ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، وہیں نہ کرنے والے کاموں سے، حرام کی گئی باتوں سے اور کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی فضیلت کی بات ہے. مگر کب پتہ چلے گا؟ جب اپنے علم دین میں اضافہ کریں گے اور ان باتوں کو بھی سیکھنے کی، سمجھنے کی، معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کرنے کا کام، انسان ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. انگریزی کی بات ہم سب کو یاد ہے، A man is known by the company he keeps والی بات ہے. انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اکثر ہمارے نوجوان سگریٹ کہاں شروع کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کی محفلوں میں. معاف کیجئے گا، سٹا لگانا کہاں شروع کرتے ہیں؟ دوستوں کی محفلوں سے. شیشہ کہاں شروع کرتے ہیں؟ اس سے آگے کے نشے پھر وہ کہاں شروع کرتے ہیں؟ دوستوں کی محفلوں سے. تو بھائی میں یہ دیکھوں کہ جب مجھے گناہوں سے بچنا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا گناہگاروں کے ساتھ ہونا چاہیے. کن سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. سورہ توبہ میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ وہی بات آگے، گناہوں سے بچو. اللہ کا تقوی اختیار کرنا مراد گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. نیک ماحول سے آدمی کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت بھی آئے گی اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ. تو مسجد کا ماحول ہے، نیک لوگوں کا ماحول ہے، نیک دوستوں کا ماحول ہے، نیک گھر والے ہوں تو کیا ہی سبحان اللہ، نور علی نور. نیک کولیگز ہوں میرے جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، نیک میری اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھی ہوں جن کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھوں. تو ماحول میں آ کر بھی انسان کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے. یوں نیکیوں میں آگے بڑھنا بھی آسان ہوگا. اور آیت کی ترتیب بڑی دلچسپ ہے، اللہ سے ڈرو، بچو گناہوں سے. ڈرنا ہے اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، اور بچنا ہے گناہ سے. اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. نیک ماحول میں جڑنے سے بھی مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور گناہوں سے بچنے کا شوق پیدا ہوگا. بہت خوشی سے ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، جب ان بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں 20 سال 22 سال 18 سال وغیرہ، بڑا اچھا لگتا ہے جب کہتے ہیں شجاع بھائی اللہ کا شکر ہے کہ 6 سال ہو گئے زبان پر گالی نہیں آئی. تو میں بھی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنا چاہیے. کراچی میں رہتا ہوں، 18 سال 20 سال 22 سال کا ہمارا نوجوان بچہ، ہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کرتا ہوگا، جو کبھی رکشہ وغیرہ میں بھی سفر کرتا ہوگا، موٹر سائیکل پر بھی کرتا ہوگا، شہر کی ٹریفک، یہ وہ جو کچھ بھی پریشرز، مسائل، فیکٹرز وغیرہ ہیں، اور ان میں ایک بچہ جب یہ کہتا ہے کہ 6 سال سے میری زبان پر گالی نہیں آئی، تو واقعی اس کو دل سے، سینے سے لگانا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
اور اگر یہ کوئی 50 برس والا کہہ رہے تو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے بھائی، اس کا ٹیمپر زیادہ جلدی لوز ہوگا جی. تو یہ بھی اسی معاشرے کے اندر ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں پیچھے ماحول ہوگا، درس قرآن کی محفل کا ماحول ہوگا، مسجد کا نورانی ماحول ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، پیچھے ماں باپ کی کوئی محنت ہوگی، استاد کی کوئی محنت ہوگی. تو اچھا ماحول اختیار کرنا، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے میں سہولت ہوگی. آخری بات ہے کہ عبادت کی توفیق کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہو، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. رب کیا ہے؟ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر میں تیری عبادت نہیں کر سکتا. اذان کے الفاظ ہم سنتے ہیں، اذان، کچھ لوگ آذان کہہ دیتے، وہ صحیح نہیں. آذان یہ کانوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اذان یہ بلند کرنا آواز کو. بہرحال تو اذان جب ہم سنتے ہیں، اذان کے کلمات، تو جو سنتے اسی کا جواب وہی ہے، اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے. دیکھیں حی علی الصلاۃ کا جواب کیا ہے؟ ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الفلاح کا جواب کیا ہے؟ اچھا یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خیال درست نہیں. شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. وہ مؤذن کہہ رہا ہے کہ اللہ آؤ نماز کی طرف، میں کروں لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. وہ پکار رہے ہیں نماز کے لیے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ اجازت دے گا، توفیق دے گا تو میں نماز کو جاؤں. وہ پکار رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کامیابی کی طرف، میں کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ میں کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اچھی طرح جان لیجئے، جب عبادت کی توفیق اللہ سے مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں، تو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اور کتنی؟ سورہ یوسف ہمارے ذہن میں ہوگی، عورتوں نے گناہ کی دعوت دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کیا وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، اصب الیہن، میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وہ یوسف علیہ السلام جن کی پاک دامنی کی گواہی خدا قرآن میں دے رہا ہے، اور وہ پیغمبر ہے اللہ کے، اور عاجزی کی انتہا دیکھیں، اے اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، اصب الیہن، میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. پیغمبر جو خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، پیغمبر جو اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، پیغمبر ہر آن جن کے لیے اللہ کی رہنمائی آ رہی ہوتی ہے، وہ اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اندازہ کیجئے مجھے اور آپ کو کتنا مانگنا چاہیے. حدیث شریف کے الفاظ مجھے امید ہے یاد آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہم انی اسألک فعل الخیرات. خیرات ہم لوگ سمجھتے کوئی ہلکا لفظ ہے، نہ یہ خیر سے خیرات بنا، بھلائیاں، خیرات دے دو، خیرات دے دو، نہ یہ کوئی گھٹیا بات تھوڑی، معاذ اللہ، تو ہے صدقہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، مدد کر رہے ہیں کسی کی، اچھا کام ہے خیرات. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے خیر کے کاموں کے حوالے سے توفیق مانگتا ہوں. وترک المنکرات، اور اللہ منکرات کو ترک کرنے کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں. منکرات گناہ کے کام، گناہوں کو میں ترک کر دوں، اے اللہ اس کی توفیق بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں. تو آخری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکی کی توفیق بھی بھائی اللہ سے مانگنی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی ہے. میں کمزور ہوں، ہم کمزور ہیں، شیطان حملے کرتا ہے، نفس اکساتا ہے، بہت کچھ ہوگا، مگر اللہ کمزور نہیں. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، بچانے والا، محفوظ رکھنے والا، نیکی پر استقامت دینے والا، گناہ سے بچنے کی توفیق دینے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آخری اور سب سے بڑی بات، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا،
اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اگر 1 2 3 جو گناہ مجھے اور آپ کو زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ اللہ سے مانگنا، اس کا دل میں استحضار کرنا کہ یا اللہ یہ فلاں گناہ، یا اللہ یہ فلاں بدی، یا اللہ یہ فلاں برائی، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تو کمزور نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی محفل میں یاد کرے، اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالشت میری طرف آئے میں 1 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ 1 ہاتھ بھر میری طرف آئے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. وہ تو دینے کو تیار ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ تھوڑے کمزور ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کی عطا میں تو کمی نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات وہ کہتا ہے ٹپس بتائیں. یہ سب سے بڑی ٹپ ہے، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے ہم گر جائیں، اللہ کے سامنے ہم رو لیں، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیں، اللہ کے سامنے اعتراف کر لیں. انشاءاللہ وہ ہمیں تھامے گا اور ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو کچھ دل میں آئی ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے میری، جو بات دل میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور دعا اللہ سے کہ اللہ میں بھی کمزور ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، شیطان کے حملے میرے لیے بھی ہیں، نفس کی شرارتیں میرے لیے زیادہ ہیں، بلکہ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے گناہوں سے، آپ سب کو بھی محفوظ رکھے، اور اللہ اپنے متقی بندوں میں، نیک بندوں میں اور گناہوں سے بچنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامت چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. آئندہ درس قرآن اور کوئز انشاءاللہ 17 فروری 2019 کو منعقد ہوگا. درس کا ٹائم انشاءاللہ مغرب عشاء کے بعد سے ہوگا اور کوئز کا ٹائم مغرب تا عشاء ہوگا. والدین جو ہے اپنے بچوں کی کوئز میں بچوں کی شرکت کو یقینی بنائیں. اس کے علاوہ علاقائی سطح پر خواتین کا درس قرآن منعقد ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ 2 فروری. اس سلسلے میں خواتین اپنے علاقائی کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں. کراچی کے 5 زونز میں اسلامک نائٹ اسکول جاری ہے. اس کا باقاعدہ اعلان ہر مہینے کیا جاتا ہے. والدین اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیں اور اس نائٹ اسکول میں ضرور رجسٹریشن کروائیں اور اپنی بچوں کی حاضری کو یقینی بنائیں. پیچھے معمولی ہدیے کے اس پہ بک اسٹال لگایا گیا ہے، تمام افراد وہاں سے بک اپنی حساب سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دعوت القرآن اپنا اینول فنکشن ارینج کر رہی ہے انشاءاللہ 16 مارچ 2019 کو. اس اینول فنکشن کا آپ لوگوں کو انویٹیشن کارڈ باقاعدہ مل جائے گا. اس سلسلے میں اگر کوئی صاحب اپنا ڈونیشن دینا چاہیں تو یہ ڈونیشن کاؤنٹر ہمارا لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو صاحب اپنے آپ کو خواتین حضرات اپنے آپ کو واٹس ایپ پہ اور SMS کے ذریعے ہماری معلومات دینا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اور فیس بک پیج پہ بھی جا کے آپ ہماری تمام یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بچوں کے نصاب وغیرہ. بہت شکریہ. جی دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں. اچھا حنیف موسیٰ کے ہمارے اچھا ٹھیک. کچھ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست آئی ہے. جناب حنیف موسیٰ صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے اور مسز پنجوانی صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جو ساتھی اس ایمان کی حالت پر دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم یقیناً کمزور ہیں
مگر تو علی کل شیء قدیر، ہر بات کی قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ دین سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ دین کے ماحول سے، نیکی کے ماحول سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ دین پر عمل کی اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔